اب بات کرتے ہیں ملک میں آئی ٹی سیکٹر کی خراب ہوتی مشکل صورتحال، اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ مزید گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو رپورٹ دیکھیے ذرا۔ پاکستان انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے دورانیے کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ انٹرنیٹ کی بندش سے ملک کو $351 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے والے ٹاپ 10 بی پی این کے مطابق پاکستان 2024 میں شٹ ڈاؤن کے دورانیے کے لحاظ سے صرف میانمار سے 1861 گھنٹے پیچھے یعنی دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان نے انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے اپنی کارکردگی میں نمایاں اضافہ کیا۔ 2023 میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کا جو دورانیہ 259 گھنٹے تھا، اب 619% بڑھ گیا ہے۔ نتیجتاً اس کے ساتھ آنے والے اخراجات میں بھی $11 کروڑ 40 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس واقعے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستانی نوجوانوں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کے لیے ایک سنجیدہ حقیقت ہے، جس سے پہلے ہی سرمائے اور ٹیلنٹ کی کمی سمیت کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ اب اس فہرست میں ایک اور ٹھوس اور غیر ضروری مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جی، آئی ٹی سیکٹر کے مشکلات، ان کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس آج گیسٹ موجود ہیں۔ ثاقب احمد آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اور کمل چیمہ، یہ بھی آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں۔ آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے رپورٹ تو دکھائی ہے آئی ٹی سیکٹر پر، آپ سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ کمل کہیے گا اس وقت یہ جو نقصانات ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی اور کیا صورتحال بہتری کی جانب جائے گی؟ پہلا سوال تو یہی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ obvious تو جو اس کی ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنا ختم کر دیں۔ سب سے obvious ریمیڈی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے اور تو ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم سیکنڈ نمبر پہ حال ہی میں، اس سے پہلے اس سال کے شروع میں ہم دنیا میں تیسرے نمبر پہ تھے۔ ایک ایسی رپورٹ میں جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان از دا تھرڈ موسٹ اٹریکٹیو، مطلب پاکستان جو ہے وہ تیسری موسٹ اٹریکٹیو جگہ ہے پوری دنیا میں آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کے لیے۔ تو یہ ایک بہت خوشائن بات تھی۔ مطلب پاکستان ایک ایسی رپورٹ میں تھا جہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں سے فری لانسرز کو کریں، یہاں پہ آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کا کام دیں، ہائر کریں فری لانسرز، کیونکہ ہم ایک تو لو کاسٹ بھی ہیں، ہمارے فری لانسرز انگریزی بھی بول لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کلائنٹس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہماری تعداد ہی فری لانسرز کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری ڈیموگرافک ہی بہت فیوریبل ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ ینگ پاپولیشن ہے، اور حکومت نے بہت سارے ایسے پروگرامز کیے جہاں پہ انہوں نے ان کی ٹریننگ کی۔ نیپٹیک کے پروگرامز تھے، یہ جو پنجاب میں پی ایف ٹی سی اور بہت سارے پروگرامز تھے جہاں پہ آئی ٹی ٹریننگ دی گئی۔ تو اس وجہ سے پاکستان واز تھرڈ موسٹ اٹریکٹیو۔ اب اسی سال میں دیکھیں، ایک ہی سال میں ہم کہاں سے کہاں تک گئے کہ اسی سال میں پھر اب سال کے اینڈ میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وی آر دا سیکنڈ لاسٹ، جبکہ انٹرنیٹ کی بندش کے اندر سیکنڈ لاسٹ۔ تو یہ تو ہمارا اپنا کرنا ہے نا۔ انٹرنیٹ کی جب بندش ہوتی ہے تو وہ تو خود ہم اپنے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے اور سیکیورٹی اور جو بھی ہمارے اور ریزنز ہیں ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی ہم انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں۔ مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہاں پہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ کبھی بھی انٹرنیٹ بند ہو سکتا ہے، یہاں کے فری لانسرز کو کام نہ دیا جائے کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم پوری دنیا میں میسج دے رہے ہیں، اور اپنے فری لانسرز کا اعتماد بھی ہم بہت زیادہ بری طرح سے خراب کر رہے ہیں۔ ثاقب صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، آپ انٹرنیشنل بزنس کو بھی دیکھتے ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ $351 ملین کا یہ جو نقصان ہے ہم کیسے پورا کریں گے، اور آنے والے دنوں میں جو اور مزید نقصان پاکستان کی اکانومی، جو ڈیجیٹل اکانومی ہے وہ جو اٹھائے گی، اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ آئی تھنک کمل نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور میں بھی اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے وہ ہیومن ریسورس ہے۔
اور ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان کی جب ترقی کی بات کرتے ہیں اور معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گی، تو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہیومن ریسورس اور پھر آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، پاکستان کے اندر ہماری 62% جو نوجوان قیادت ہے دیٹ از انڈر 30 ایئرز آف ایج۔ ہم اوور آل بہت تیزی کے ساتھ اسکل ڈیولپمنٹ کو بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگز دے رہے ہیں۔ اور جب ہم فری لانسرز کی بات کرتے ہیں، اور ایون نہ صرف فری لانسرز، ڈفرنٹ انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان کے اندر بیکاز لو کاسٹ ریسورسز کی وجہ سے اپنے ہبس اور سروس ڈلیوری سینٹر اور سافٹ ویئر ڈلیوری سینٹر بنانا چاہتی ہے۔ ان تمام کمپنیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اسٹیبلٹی ہے، اسٹیبلٹی آف کہ یہ سروسز یہاں سے چلتی رہیں گی، اسٹیبلٹی کہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی برقرار رہے گی، اور سب سے بڑھ کر اسٹیبلٹی کہ یہاں سے وہ بزنس جنریٹ کر پائیں گے، وہ لو کاسٹ ریسورسز کا بزنس جس کے ذریعے ہمارے ہمسایہ ملک نے بہت سی ایسی آئی ٹی ایکسپورٹس کے ذریعے کو اضافہ کیا ہے بائی پرووائڈنگ دیٹ اسٹیبلٹی۔ اور اگر وہ انٹرنیٹ کی اسٹیبلٹی موجود نہیں ہوگی تو ہم اپنے فورن انویسٹر کا کانفیڈنس بہت زیادہ شیئر کرتے چلے جائیں گے۔ تو آئی تھنک ہم اگر آگے کی بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے تحت اور جیوگرافیکل سچویشن کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ بعض کا سیکورٹی اور دوسرے مسائل کا امپیکٹ آئی ٹی کی ان چیزوں پر پڑتا ہے، لیکن اگر گورنمنٹ کو، اور جبکہ فائنانس منسٹر صاحب بھی بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹ کی سروسز کو بہت زیادہ امپروو کرنا ہے، تو انٹرنیٹ کی اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکورٹی کے باقی مسائل جن کے اندر ہمیں باقی جگہوں پر اپنی ایفرٹس کو اور اپنی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کا سارا بوجھ آئی ٹی کے اوپر ڈال کر انٹرنیٹ کو بند کیا جائے، جس کی وجہ سے بہت امپیکٹ پاکستان کی اکانومی اور آئی ٹی کی ایکسپورٹس کے اوپر کرنٹلی ہو رہا ہے۔ اچھا کنول، آپ یہ بتائیے گا، کل قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں چیئرمین پی ٹی اے گئے، انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے بتایا کہ یہ حکومتیں ہیں 7-8 سال سے یہ حکومتیں ہی کرتی ہیں، اور اگر یہ غلط کام ہے یا یہ تاثر ایسا مل رہا ہے تو پھر یعنی وہ یہ کہتے ہیں حکومتوں سے پوچھا جائے۔ وجوہات ابھی تک آپ نے فگر آؤٹ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی انٹرنیٹ بندش کی؟ کوئی فائر وال، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وی پی این کے ایشوز بھی بنتے ہیں سارے، تو کیا ہے، کیا ایکچوئل پرابلم ہے کیا؟ یعنی غلط خبر کو روکنا ہے یا پروپیگنڈا کو روکنا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ایکچوئل کوئی فالٹس ہیں جن کو کیا جا رہا ہے ریکور؟ دیکھیں، جو انہوں نے پہلے وجوہات بتائی تھی جس میں انٹرنیٹ کیبل کٹ، شارٹ پائپ کی وجہ سے، یا لیک آف ٹریننگ، یا سائبر اٹیک، یا اور جو وجوہات بتائی تھی، ان میں سے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ، مطلب اگر آپ صرف ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی وجہ، اور یہ میں بہت اس میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ اس میں سے کوئی بھی وجہ پورے انٹرنیٹ پوری کنٹری میں انٹرنیٹ سلو ہونے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی وجہ ایسی نہیں ہے کسی بھی۔ ایک تو یہ کہ جو کیبل کٹ ہوتی ہے وہ بہت گلوبل ایونٹ ہوتا ہے، ویل نون ایونٹ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں میں وہ فکس ہو جاتا ہے۔ لیک آف ٹریننگ، کسی ایک سروس پرووائڈر کی لیک آف ٹریننگ ہوگی نا تو سارے ملک کا انٹرنیٹ کیسے ڈاؤن ہو گیا۔ ہر سروس پرووائڈر، تو ایک کوئی سروس پرووائڈر کی تو مونوپولی ہے نہیں پورے ملک میں، تو اس لیے پھر دو ہی وجوہات رہ جاتی ہیں۔ اکثر یہ کہتی ہے کہ دو ہی وجہ رہ گئی ہیں، ایک یا تو کوئی ایسی نئی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا، کوئی ڈی پی آئی اس طرح کی چیز ڈپلوائے کر رہے ہیں، تو بالکل حق ہے ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا، ہمارے گورنمنٹ کا۔ بہت سارے ملکوں میں جو ہے وہ نیشنل فائر والز ہوتی ہیں، اگر ان کے انٹرنیٹ کا یہ حل ہمارے انٹرنیٹ کا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی ڈیزائن کے ایشوز ہیں، یا پھر اس کے اندر اس کو ٹھیک طرح سے سائز نہیں کیا گیا، یہ ایک پہلی بات سمجھ آتی ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انٹرنیٹ کو ویسے ہی تھروٹل کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل نیریٹیو کو یا کوئی بھی اور چیز کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، سیکورٹی کے ریزنز دے کے یا کچھ بھی ریزنز دے کے انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ثاقب نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو آپ دیکھیں، یو ہیو ٹو فگر آؤٹ ادر ویز۔ دنیا میں، پوری دنیا میں سیکورٹی کے مسئلے آتے ہیں، نیریٹیوز کے مسئلے آتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو انٹرنیٹ کو جب آپ بند کر دیتے ہیں تو آپ کی اکانومی کا پہیہ رک جاتا ہے۔ ایک تو ابھی تو آپ دیکھیں، ہم نے پروگرام میں آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر آئی ٹی ایکسپورٹ بزنس تو نہیں ہے نا جو صرف انٹرنیٹ سے، وہ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے، مگر ہر بزنس آج کل کے دور میں، ڈے اینڈ ایج میں،
ہر قسم کا بزنس، ای کامرس کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں رک جاتے ہیں، لاجسٹکس کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں رک جاتے ہیں، لوکیشن سروسز ساری ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی بہت سارے اور بزنسز جو کہ انٹرنیٹ پہ ریلائی کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، وہ رک جاتے ہیں، پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے، تو آپ کی اکانومی کا پہیا جیم ہو جاتا ہے. تو اس لیے انٹرنیٹ کو بند کرنا بالکل بھی کوئی حل It's نہیں not the ہے way کسی بھی forward. طرح سے نیریٹو جی. کو کنٹرول کرنے کے لیے. ثاقب صاحب They یہ have to figure out other ways. بتائیے what is the way forward؟ عوام ایک پٹیشن فائل کرے، کچھ کرے، کوئی مطالبہ کرے، ہم کہاں جائیں اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے؟ دیکھیے کمل نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، میں ذرا اس کو زیادہ کر دیتا ہوں. آئی تھنک دس از مور اباؤٹ دا پولیٹیکل نیریٹو. اس کے اندر کوئی انفراسٹرکچر کا ایشو نہیں ہے. بالکل ایسا. اور آئی ول بی ویری بلانٹ ان سیئنگ ہم ایک طرف 5G لائسنسز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف انٹرنیٹ بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہ بڑی متضاد دو باتیں موجود ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ آئی تھنک جب آپ نیکسٹ آگے جانے کی یا نیریٹو کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں آگے بڑھ کر گورنمنٹ کو یہ سمجھانا پڑے گا، اور یہ نہیں کہ ان کو یہ بات کی سمجھ نہیں ہے. اگر ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے یا لوگوں کے ٹیلی ویژن بند کر دیں گے یا کوئی ایکسیس لوگوں کی بند کرنے سے ان کی سوچ کا نیریٹو نہیں بدل جائے گا. ہمیں پہلے اپنے روٹ کاز پرابلم کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ پولیٹیکل نیریٹو ہے تو اس کو پولیٹیکل نیریٹو اور پولیٹیکل ایرینا میں جا کر اس کو سالو کریں، بجائے اس کے کہ آپ بیسک نیڈس، اور ٹو بی آنےسٹ آپ اگر ٹیکنالوجی کو سائڈ پہ کر دیں تو آج گھر بیٹھی ہوئی کوئی خاتون نے کوئی انٹرنیٹ کوئی ٹرانسفر کرنی ہو اپنے from one account to another, they can't do if the internet is not working. اگر ایک بیٹی نے اب اسکول سے کالج گھر آنا اور کریم یوز کرنی ہے، if the internet is there, they can't go and their safety is then become an issue as well. تو یہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹ یا انٹرپرینیورس کی بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اس کا امپیکٹ. ثاقب صاحب ہیلتھ سیکٹر از افیکٹڈ سو مچ. میری باری صاحب سے اس دن بات ہو رہی تھی، ہمارے شو پہ بھی وہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری ہیلتھ کی چیزیں ہیں ٹیکنیکل ہو گیا انٹرنیٹ کے ذریعے وہ 2% پہ چلی گئی ہیں چیزیں. میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتا چلو کہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا پارٹ بن چکا ہوا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کا موبائل بند ہو تو وی فیل آور سیلس کہ ہم شاید یوز لیس ہو گئے ہیں یا ہماری کنیکٹیوٹی دنیا سے اور چیزوں سے کٹ کر رہ گئی ہے. بالکل. آئی تھنک جو آپ کے سوال تھا کہ یار ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، آئی تھنک نہ صرف کہ آئی ٹی سیکٹر کو آگے آ کے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھرو آئی ٹی منسٹری، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک عام عوام کو بھی اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا ہیلتھ سیکٹر، ٹرانسپورٹ سیکٹر، اوور آل ریٹیل سیکٹر، اوور آل ہر اینگل کو اگر ہم کور کریں، ہر شعبہ ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، آئی ٹی سے کنیکٹڈ ہے. آپ کس شعبے کو الگ کریں گے؟ سے بہت شکریہ کمل چیمہ صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ثاقب احمد صاحب ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ بڑے متاثر ہو رہے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ $351 ملین زہیب اس کا نقصان ہو رہا ہے ایک ایسے کنٹری کا جس کے لیے بہت ضرورت ہے آئی ٹی سیکٹر کی، تاکہ ہماری اکانومی کس طرح گرو کرے گی اس ماڈرن ڈے جو دنیا ہے. اور وہی بات ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم یہاں پہ انٹرنیٹ سگنلز کو ڈھونڈ رہے ہیں.